بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، آمین۔ السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے کیلنڈر پر ایک خاص دن 2 نومبر پر نظر ڈال رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی 2 نومبر۔ ہمارے پاس اس دن سے جڑے کچھ آپ کہہ لیں دلچسپ واقعات، پیدائشوں اور وفاتوں کی تفصیلات ہیں، اور یہ معلومات ہم نے زیادہ تر ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین سے لیے ہیں، ٹھیک؟ جی بالکل۔ آج کی اس کھوج کا مقصد صرف یہ نہیں کہ فہرست بتا دیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس ایک دن میں ہونے والے واقعات کیسے تاریخ پر اثر انداز ہوئے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کسی بھی ایک تاریخ کو اٹھا کر دیکھے نا تو وہ پوری صدیوں کے دھاگوں کو سمیٹے ہوئے نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ اور 2 نومبر بھی ایسا ہی ایک دن ہے جی۔ جس میں سیاست، جنگ، ٹیکنالوجی، ثقافت سب کے اہم رنگ نظر آتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع کی روشنی میں اس دن کی کیا اہمیت ابھرتی ہے۔ ضرور۔ تو آئیے ماضی کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں 2 نومبر ہمیں کیا بتاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ اہم واقعات پر بات کرتے ہیں۔ تاریخ میں اگر بہت پیچھے جائیں تو 683 عیسوی میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی کا ایک افسوسناک واقعہ ملتا ہے۔ جی، اس کا ذکر اردو ویکیپیڈیا میں ہے۔ یہ اموی دور خلافت کے اندرونی خلفشار کا ایک بہت ہی سنگین مظہر تھا۔ واقعی ایک الماناک واقعہ تھا۔ جی ہاں، اور اس طرح کے واقعات صرف ایک دن تک محدود نہیں رہتے، ان کے اثرات معاشرتی اور سیاسی سوچ پر آپ دیکھیں تو دیر تک قائم رہتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب تھوڑا آگے آتے ہیں 19ویں صدی میں۔ جی۔ 1889 میں امریکہ میں نارتھ اور ساؤتھ ڈکوٹا کو 39ویں اور 40ویں ریاستوں کے طور پر شامل کیا گیا۔ ہاں، یہ امریکی نقشے کی تشکیل کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ یہ امریکہ کی جو مغرب کی جانب توسیع کی پالیسی تھی نا، یہ اس کا حصہ تھا۔ اوہ اچھا۔ جی، اور اس طرح کی توسیع نے صرف ملک کا جغرافیہ نہیں بدلا بلکہ اس کی سیاسی اور معاشی سمت پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔ یہ تو ہے۔ اچھا، پھر 20ویں صدی کے آغاز میں 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا دور۔ آپ سمجھیں اہم ترین بحری راستہ ہے وہ بند کر دیا گیا۔ یہ اعلان جنگ صرف 2 ملکوں کے درمیان نہیں تھا، اس نے پہلی جنگ عظیم کے دائرے کو مشرق وسطی اور بلکان تک پھیلا دیا۔ تو مطلب جنگ اور وسیع ہو گئی اس سے؟ جی ہاں، اور درہ دانیال کی بندش نے روس کی بحر اسود سے رسائی کو شدید متاثر کیا، اور جنگ کی پوری حکمت عملی پر اس کے دوررس اثرات پڑے۔ اور جنگ عظیم اول کے دوران ہی ایک اور بہت بہت اہم اور متنازع واقعہ پیش آیا، 1917 کا اعلان بالفور۔ جی ہاں، بیلفور ڈیکلیریشن۔ یہ تو تاریخ کی ان دستاویزات میں سے ہے جن کے اثرات آج ایک صدی بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ انگریزی ویکیپیڈیا کے مطابق برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اعلان کیا۔ جی، لیکن اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ اسی اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ فلسطین میں موجود جو غیر یہودی آبادیاں ہیں ان کے شہری اور مذہبی حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ بھی تھا؟ جی، اور یہ وعدہ اور پھر اس کا عملی نفاذ یا کہہ لیں کہ نفاذ نہ ہونا، یہ بعد میں جو اتنا بڑا تنازع پیدا ہوا اس کی بنیادی وجہ بنا۔ یہ واقعی ایک مختصر سے اعلان میں کتنی پیچیدگی چھپی ہوئی ہے۔ بالکل۔ خیر، اب ذرا ٹیکنالوجی اور میڈیا کی دنیا کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ 1920 میں 2 نومبر کو امریکہ کے پہلے کمرشل ریڈیو اسٹیشن نے کام شروع کیا۔ اچھا، وہ KDK والا پٹسبرگ میں؟ جی بالکل، KDK۔ انہوں نے اپنی باقاعدہ نشریات کا آغاز کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی پہلی نشریات کیا تھیں؟ کیا تھیں؟ صدارتی انتخابات کے نتیجے۔ ہیں؟ کیا بات ہے! یہ تو میڈیا کی تاریخ کا ایک سنگ میل تھا۔ ریڈیو نے پہلی بار عوام تک براہ راست اور فوری معلومات پہنچائیں، اور وہ بھی الیکشن کی خبروں سے شروعات۔ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میڈیا اور سیاست کا تعلق شروع دن سے کتنا گہرا رہا ہے۔ اس نے تو لوگوں کے خبریں جاننے اور دنیا کو سمجھنے کا انداز ہی بدل دیا، ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور پھر صرف 16 سال بعد 1936 میں اسی تاریخ کو برطانیہ میں BBC ٹیلی ویژن سروس شروع ہوئی۔ واہ، ریڈیو کے بعد فوراً ٹی وی۔ جی، اور اسے دنیا کی پہلی باقاعدہ ہائی ڈیفینیشن ٹی وی سروس کہا جاتا ہے۔ خیر، اس وقت کے معیار کے مطابق ہائی ڈیفینیشن، ظاہر ہے اس وقت کا ہائی ڈیفینیشن آج جیسا تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی
ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن کا آنا اور وہ بھی بہتر کوالٹی کے دعوے کے ساتھ یہ مواصلات میں ایک اور انقلاب تھا۔ بالکل، آواز کے ساتھ تصویر۔ جی، اس نے معلومات اور تفریح کو ایک نئی جہت دی اور معاشرتی زندگی، ثقافت، سیاست پر ریڈیو سے بھی زیادہ گہرے اثرات ڈالے۔ آج ہم جس میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں اس کی بنیادیں وہیں رکھی گئیں۔ یقیناً۔ اچھا جی، اب کچھ واقعات پاکستان کی تاریخ سے دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ 1956 میں مصر پر فرانسیسی اور برطانوی جارحیت کے خلاف پاکستان بھر میں مظاہرے ہوئے۔ ہاں، یہ سویز بحران کا معاملہ تھا۔ یہ واقعات پاکستان کی عالمی امور میں دلچسپی اور عوامی رد عمل کی عکاسی کرتے ہیں۔ پھر 1958 میں پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا، ان کو موصول کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ جی، یہ پاکستان کی ابتدائی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور اہم موڑ تھا۔ اس واقعے نے ملک میں سویلین حکومت کے خاتمے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بڑھتے ہوئے کردار کی طرح سے نشاندہی کی۔ اس کے بعد تو کافی سیاسی عدم استحکام رہا۔ جی، اس نے ایک طویل تاریخ کا آغاز کیا جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ پھر 1967 میں صدر ایوب خان نے پی ٹی وی کراچی سینٹر کا افتتاح کیا۔ ہاں، یہ پاکستان میں ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی توسیع میں ایک اہم قدم تھا۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے ذریعے قومی بیانیے کی تشکیل اور ثقافتی پالیسیوں کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ اس نے ملک کے کونے کونے تک معلومات اور تفریح پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلا شبہ۔ اور 1982 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جوائنٹ کمیشن بنانے پر اتفاق ہوا۔ یہ تعلقات میں بہتری کی ایک کوشش تھی جو وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہے۔ اور ایک افسوسناک واقعہ 2009 میں راولپنڈی میں شالیمار پلازا کی پارکنگ میں خودکش حملہ ہوا جس میں 33 افراد ہلاک ہوئے۔ جی، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات میں سے ایک ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اچھا، کچھ اور عالمی واقعات بھی ہیں اس تاریخ سے جڑے۔ جی۔ 1947 میں ہاورڈ ہیوز نے دنیا کے سب سے بڑے فکسڈ ونگ طیارے ہیوز H-4 ہرکیولیز، جسے اسپروس گوس بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی اور واحد پرواز کی۔ اچھا، وہ دیا ہیکل لکڑی کا جہاز؟ جی وہی، صرف ایک ہی بار اڑا۔ یہ ہوا بازی کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب باب ہے۔ پھر 1963 میں ویتنامی صدر نیگو دن دیم ایک فوجی بغاوت میں ہلاک ہو گئے۔ جی، یہ ویتنام جنگ کے دوران ایک بہت اہم واقعہ تھا جس نے جنوبی ویتنام کی سیاست اور جنگ پر گہرے اثرات ڈالے۔ اور 1976 میں جمی کارٹر امریکہ کے 36ویں صدر منتخب ہوئے۔ ہاں، اور انہیں بعد میں 2002 میں نوبل امن انعام بھی ملا۔ بالکل، اور 2004 میں جارج بش دوسری مرتبہ امریکی صدر منتخب ہوئے۔ جی۔ اور خلا کی بات کریں تو سن 2000 میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن یعنی ISS پر پہلا طویل مدتی انسانی عملہ پہنچا، ایکسپیڈیشن 1۔ اوہ واہ، یہ واقعی انسانی تاریخ کا ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ اور اس کے بعد سے آج تک خلا میں مسلسل انسانی موجودگی قائم ہے۔ جی، ISS نہ صرف سائنسی تحقیق کا ایک بے مثال مرکز ہے بلکہ یہ زمین پر موجود تنازعات کے باوجود بین الاقوامی تعاون کی ایک روشن مثال بھی ہے۔ صحیح۔ خلا میں یہ مسلسل موجودگی انسانی تجسس اور جستجو کی علامت ہے۔ تو یہ تھی چند اہم واقعات جنہوں نے 2 نومبر کو تاریخ میں نمایاں کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دن کون سی مشہور اور بااثر شخصیات اس دنیا میں آئیں۔ جی، کیونکہ تاریخ صرف واقعات سے نہیں بنتی، شخصیات سے بھی بنتی ہے۔ فہرست کافی متنوع ہے۔ سب سے پہلے 971 عیسوی میں محمود غزنوی پیدا ہوئے، سلطنت غزنویہ کے سب سے مشہور حکمران۔ جی، محمود غزنوی ایک کہہ لیں پیچیدہ تاریخی شخصیت ہیں۔ ایک طرف وہ ایک کامیاب فاتح اور سلطنت بنانے والے تھے، دوسری طرف ان کے ہندوستان پر حملوں کو کافی متنازع نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت اور اقدامات کا اثر بر صغیر کی تاریخ پر بہت گہرا اور دیرپا ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے مختلف تاریخی زاویوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اب ذرا یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ 1755 میں میری اینٹونیٹ پیدا ہوئیں جو بعد میں فرانس کی ملکہ بنی۔ اوہ، میری اینٹونیٹ، ان کا نام تو انقلاب فرانس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ وہ تاریخ کی ان شخصیات میں سے ہیں جو شاہیانہ طرز زندگی اور عوامی مشکلات کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کی علامت بن گئی۔ ان کی زندگی اور انجام کافی ڈرامائی تھا۔ جی ہاں، انقلاب فرانس کا ایک اہم باب۔ پھر 1795 میں جیمز کے پوک امریکہ کے 11ویں صدر پیدا ہوئے۔ جی،
اور سائنس کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام 1815 میں جارج بول پیدا ہوئے، انگریز ریاضی دان اور فلاسفر۔ جارج بول، آج ہم انہیں بولین الجبرا کے بانی کے طور پر جانتے ہیں۔ جی، بولین الجبرا۔ جارج بول کا کام شاید عام لوگوں میں اتنا مشہور نہ ہو، لیکن ان کے بغیر آج کی ڈیجیٹل دنیا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سچ میں؟ جی ہاں، بولین الجبرا یعنی ہاں یا نہیں، 0 یا 1 کی منطق تمام کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل آلات کی بنیاد ہے۔ یہ سوچنا حیرت انگیز ہے کہ 19ویں صدی میں پیش کیا گیا ایک ریاضیاتی نظریہ آج ہماری زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے، یعنی ہمارے فون، کمپیوٹر سب اسی منطق پر چل رہے ہیں؟ بالکل اسی منطق پر۔ اچھا، اسی دن 1844 میں محمد خامس پیدا ہوئے جو عثمانی سلطان تھے، جی، اور 1865 میں وارن جی ہارڈنگ، امریکہ کے 29ویں صدر، پھر 1877 میں سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم پیدا ہوئے، اسماعیلی مسلمانوں کے 48ویں امام۔ آغا خان سوم ایک انتہائی بااثر شخصیت تھے۔ وہ نہ صرف اپنی برادری کے روحانی پیشوا تھے بلکہ بین الاقوامی سطح پر ایک سیاستدان، مصلح اور ماہر تعلیم کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تعلیم اور سیاسی حقوق کے لیے بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ جی بالکل، آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے۔ ادب کی دنیا سے 1911 میں اوڈیسیس زیلائٹس پیدا ہوئے، یونانی شاعر جنہیں نوبل انعام ملا۔ جی، اور ہالی ووڈ سے 1913 میں برٹ لانکاسٹر، مشہور امریکی اداکار۔ بہت خوب۔ پاکستان سے 1929 میں رفیق تارڑ پیدا ہوئے جو بعد میں ملک کے 9ویں صدر بنے۔ جی، ان کا ذکر ہم نے کیا۔ ان کا پس منظر عدلیہ تھا جو انہیں دیگر صدور سے ممتاز کرتا ہے۔ اور اسی سال 1929 میں رچرڈ ای ٹیلر پیدا ہوئے، کینیڈین طبیعیات دان جنہیں نوبل انعام ملا۔ اچھا، ایک ہی سال میں 2 اہم شخصیات۔ اور فلمی دنیا کی بات کریں تو 1965 میں اسی دن بالی ووڈ کے سپر سٹار شاہ رخ خان پیدا ہوئے۔ ہاں جی، کنگ خان کا جنم دن۔ شاہ رخ خان صرف ایک اداکار نہیں بلکہ ایک ثقافتی فینومینا ہے۔ بالکل، ان کی مقبولیت تو سرحدوں سے پار ہے۔ جی، وہ جدید بھارتی سنیما اور اس کی سافٹ پاور کی ایک بڑی مثال ہے۔ ان کی کہانی کئی لوگوں کے لیے انسپریشن بھی ہے۔ تو یہ تھیں چند اہم شخصیات جن کی پیدائش 2 نومبر کو ہوئی۔ اب رخ کرتے ہیں ان شخصیات کی طرف جو اس دن ہم سے جدا ہو گئیں۔ جی، تاریخ پیدائش کے ساتھ ساتھ وفات کے لمحات کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ دیکھتے ہیں اس دن کون سی اہم شخصیات دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ادب کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام جارج برنارڈ شاء 1950 میں اسی دن وفات پا گئے۔ آئرش ڈرامہ نگار، نقاد اور نوبل انعام یافتہ۔ شاہ اپنے تیز طنز، سماجی تبصروں اور ذہانت بھرے ڈراموں کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا کام آج بھی پڑھا اور اسٹیج کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 20ویں صدی کے ادب کے لیے ایک بڑا نقصان تھا۔ یقیناً، ان کے ڈرامے جیسے پگمیلین، جس پر مائی فیئر لیڈی بنی، آج بھی سماجی طبقات اور زبان پر بہترین تبصرہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اور ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ویتنامی صدر نگو دین دم کا جو 1963 میں فوجی بغاوت میں ہلاک ہوئے، وہ بھی اسی تاریخ کو۔ جی، ان کی پیدائش اور وفات دونوں ہی تاریخی واقعات سے جڑی ہیں۔ پھر 1966 میں پیٹر ڈبائی کا انتقال ہوا، ڈچ نژاد امریکی کیمیا دان جنہیں نوبل انعام ملا تھا۔ سائنس کی دنیا کا ایک اور نقصان۔ 1975 میں پیئر پاولو پاسولینی، اٹالوی فلم ڈائریکٹر اور مصنف کی وفات ہوئی۔ پاسولینی بھی اپنے وقت کی ایک متنازعہ لیکن اہم فلمی شخصیت تھے۔ اور اردو ادب کے لیے یہ تاریخ پھر اہم ہے۔ 1982 میں ممتاز افسانہ نگار غلام عباس کا انتقال ہوا۔ جی، غلام عباس اردو کے ان افسانہ نگاروں میں شامل ہیں جنہوں نے حقیقت نگاری کو کمال تک پہنچایا۔ ان کا افسانہ آنندی تو بہت ہی مشہور ہے۔ آنندی، اوور کوٹ، کٹبا، یہ سب اردو ادب کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وہ معاشرے کے تضادات اور انسانی نفسیات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے تھے۔ ان کا جانا اردو ادب کے لیے ایک بڑا خلا تھا۔ بالکل۔ پھر 2004 میں 2 اہم وفاتیں ہوئیں۔ ایک تو متحدہ عرب امارات کے بانی اور پہلے صدر شیخ زاید بن سلطان ال نہیان۔ جی، شیخ زاید، انہیں جدید متحدہ عرب امارات کا معمار سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف امارات کو متحد کر کے ایک خوشحال اور مستحکم ملک کی بنیاد رکھی۔ ان کا ویژن اور قیادت آج بھی UAE کی ترقی میں نظر آتی ہے۔ بلا شبہ۔
اور اسی سال 2004 میں سیو وان گوگ ڈچ فلم ڈائریکٹر کا قتل ہوا۔ ہاں، یہ واقعہ ہالینڈ میں آزادی اظہار رائے پر ایک شدید بحث کا باعث بنا تھا۔ پھر 2017 میں دینا واڈیا کی وفات ہوئی، جو پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی تھیں۔ جی، دینا واڈیا کی وفات ایک عہد کا خاتمہ تھا۔ وہ اپنے والد کی زندگی اور تقسیم ہند کی تاریخ سے ایک براہ راست تعلق کی علامت تھی۔ ان کی زندگی خود بھی کئی حوالوں سے دلچسپی کا باعث رہی۔ جی، اور ان کے انتقال نے برِ صغیر کی تاریخ کے اس باب کو دوبارہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنایا۔ اور حال ہی میں 2018 میں پاکستانی مذہبی اسکالر اور سیاستدان مولانا سمیع الحق کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ ہمیں پر ایک نمایاں اور بعض اوقات متنازعہ شخصیت تھے۔ ان کی وفات نے ان کے حلقہ اثر میں ایک بڑا خلا پیدا کیا۔ تو یہ تھا 2 نومبر کا ایک جائزہ، واقعات، پیدائشیں، وفاتیں، ایک ہی دن میں کتنے مختلف رنگ ہیں۔ بالکل، جنگ اور امن کی کوششیں ہیں، ٹیکنالوجی کی ایجادات ہیں، عالمی رہنماؤں کا عروج و زوال ہے، اور فن و ادب کی دنیا کے ستارے ہیں۔ یہ جائزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کبھی بھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ صحیح کہا، ایک ہی دن دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں جو بظاہر بالکل الگ لگتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جڑے ہوتے ہیں یا مستقبل میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ ویکیپیڈیا کے مضامین تو صرف اشارے دیتے ہیں۔ جی ہاں، اصل کہانیاں تو ان واقعات اور شخصیات کی گہرائی میں پوشیدہ ہیں۔ ہر نام، ہر تاریخ کے پیچھے ایک پوری دنیا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ ان تمام باتوں میں سے چاہے وہ اعلان بالفور کی پیچیدگی ہو، جارج بول کے کام کا ہماری آج کی زندگی پر اثر ہو، یا پھر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر انسان کی مستقل موجودگی، کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ شاید یہ کہ تاریخ کے فیصلے، چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہوں یا سائنس کے، کس طرح آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو ایسے طریقوں سے شکل دیتے ہیں جن کا ہمیں اس وقت اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور غور طلب بھی۔ تاریخ صرف ماضی کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حال کو سمجھنے اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ بالکل۔